بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوأ الناس سرقة یسرق صلاته قالوا یا رسول اللہ وکیف یسرق صلاته قال لا يتم رکوعها ولا سجودها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین گرامی، آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے سب سے بدترین چور کون ہے۔ ہم اس بات کو ویڈیو کے آخر میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، کہیں اقام الصلاۃ، کہیں وقوموا للہ قانتین۔ جگہ جگہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر نماز کا ذکر کیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو بے شمار مواقع پر نماز کا حکم دیا، نماز کا طریقہ لوگوں کو سمجھایا، اور نماز کے اندر کس طرح ہمیں رہنا چاہیے، یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سمجھائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت کے بارے میں اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسری چیز نماز قائم کرنا، اور تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھی چیز اگر اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، تو اللہ رب العزت کے پاک گھر کا حج کرنا، اور چوتھی چیز رمضان کے روزے رکھنا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ ہم اس کو سمجھیں، جس طریقے سے دنیا کے اندر ہم اپنا گھر بناتے ہیں، مکان تعمیر کرتے ہیں، تو اس عمارت کو قائم رکھنے کے لیے، اس عمارت کو مضبوط بنانے کے لیے ہم اس عمارت کے اندر، اس تعمیر کے اندر ستون بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ فمن اقامہا اقام الدین، جس نے نماز کے اس ستون کو قائم کر لیا، اقام الدین، اس نے دین کو قائم کر لیا۔ ومن ہدمہا، اور خدا نخواستہ جس نے اس نماز کے ستون کو ڈھا دیا، گرا دیا، ہدم الدین، اس نے سارے دین کی بنیاد کو ڈھا دیا۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر ترک کیا، نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا، فقد کفر، تو اس نے بالکل کافروں جیسا کام کیا۔ بے شمار احادیث ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جن احادیث کے اندر نماز کا ذکر کیا ہے، نماز کی تاکید کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، کہ جب بندہ مرے گا اور اللہ رب العزت میدان حشر میں جمع کریں گے، تو سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ کوئی اور چیز نہیں، وہ نماز ہی ہوگی۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں نماز ادا کرنا چاہیے، اور یہ دنیا کے لچر بہانے نمازوں کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہر حال میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، اللہ نے آسانی دی ہے بیٹھ کر پڑھیں۔ اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، اللہ نے آسانی دی ہے لیٹ کر پڑھ لیں۔ اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، اللہ نے اور آسان کر دیا
جس طرح ہو سکے اشاروں سے نماز پڑھ لیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہی سے عہد کریں، تا عمر ہم اپنی ایک بھی نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اب جو ہماری ویڈیو کا عنوان تھا کہ سب سے بدترین چور کون ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے بدترین چور، سب سے گھٹیا چوری کرنے والا وہ ہے جو اپنی نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام موجود تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، دنیا کی چیزوں کے اندر تو چوری سمجھ میں آتی ہے، لیکن نماز کے اندر چوری کس طرح ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا اس کو دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لا یتم رکوعها ولا سجودها، کہ نماز کے اندر چوری یہ ہے کہ اس کے رکوع کو مکمل اور صحیح طور پر پورا نہ کیا جائے اور اس کے سجدوں کو مکمل طور پر ادا نہ کیا جائے۔ آج ہم اپنی حالت پر غور کر لیں کہ ہماری نماز کیسی ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ 1 منٹ میں، 2 منٹ میں، 4 منٹ میں اپنی نماز جتنی جلدی ہو سکے جلدی سے پڑھیں اور مسجدوں سے نکل جائیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ سب سے بدترین چوری کرنے والا وہ ہے جو اپنی نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ اور نماز کے اندر چوری کیا ہے؟ نماز کے رکوع کو، نماز کے سجدوں کو اچھی طرح ادا نہ کرنا۔ آج ہم نمازیوں کی حالت دیکھتے ہیں، وہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں کہ رکوع کے اندر گئے اور ایک دم اٹھ گئے، اور ابھی بالکل سیدھے کھڑے نہیں ہو پائے تھے، فوراً سجدے کے اندر چلے گئے۔ پہلا سجدہ کیا، پھر اٹھے اور بالکل نہیں بیٹھے، کمر سیدھی نہیں کر پائی، دوسرے سجدے کے اندر چلے گئے۔ میرے بھائیوں، یہ تعدیل ارکان واجب ہے کہ نماز کے اندر جتنے بھی رکن ہیں، نماز کے اندر جتنے بھی ارکان ہیں، ان کو سکون اور اطمینان سے ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر ان کو چھوڑتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں، اور اگر کوئی بھولے سے چھوڑ دیتا ہے تو سجدے سہو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اسی طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے جس طریقے سے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا کر چلے گئے، اور اللہ رب العزت کو جو نماز پسند ہوتی ہے ہمیں اسی طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بندہ 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کبھی رکوع غلط کرتا ہے، کبھی سجدے غلط کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری نمازیں بہترین ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔